مناسب ہے اور طبیعت کے لحاظ سے بھی مناسب ہے. اسی لیے یاد رکھیے آج میرا موضوع ہے ذو جہتین. چیلم کیا ہے اور ہم چیلم کیوں کرتے ہیں؟ ایک تو یہ سوال، اس پر قرآن اور حدیث کے چند دلائل پیش کروں گا. طبیعت میری ابھی سٹیج پر ہی خراب ہو گئی تھی، تو ابھی میں نے ٹیبلٹ لی اور اس کے وسیلے سے میں یہاں چند باتیں اب آپ کے سامنے بیان کروں گا. اللہ پاک مجھے اس محفل کے توسل سے صحیح معنوں میں سمجھانے کی اور آپ تمام احباب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید کے اندر سے میں نے 4 آیات کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور یہ 4 کا عدد میرے رب کے ذاتی نام یعنی اللہ، اس کے 4 حرف ہیں. کتنے؟ اور حضور کو بھی اللہ نے جو ذاتی اور جو حضور کا ذاتی اسم گرامی ہے وہ لفظ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بھی 4 عدد ہیں، اور میرے نبی کے خلفاء بھی 4 ہیں، اولو العزم پیغمبر بھی 4 ہیں، بہشت جنت کے بھی 4 حرف ہیں. اور اسی طرح اگر اس 4 پر گفتگو کی جائے تو لمبی ہے، لیکن لفظ والد کے بھی 4 حرف ہیں. راجہ برادران کے والد گرامی محترم راجہ شبیر احمد صاحب مرحوم، ان کے بیٹوں نے اپنے والد کے اصالِ ثواب پر چیلم کی محفل کو سجایا، تو لفظ چہلم کے بھی 4 حرف ہیں. اور میں نے چہلم کے حوالے سے مقام والدین اور عظمت والدین پر 4 آیاتیں پڑھی اسی عدد کی نسبت سے، جو عدد لفظ اللہ میں بھی موجود ہے، لفظ محمد میں بھی موجود ہے، لفظ بہشت جنت کے لیے بھی جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے لیے بھی ہے. اور اللہ نے جو کتابیں نازل فرمائی ہے کلام، وہ 4 کتابوں ان سے بھی نسبت رکھتا ہے. اس اعتبار سے میں نے 4 آیاتیں پڑھی، اس کا ترجمہ سماعت فرمائی، پھر آپ کو پتہ چلے والدین کا کیا مقام ہے کہ اللہ رب العزت نے بندوں کے جو حقوق ہیں اللہ اور رسول کے بعد سب سے بڑا جو حق اللہ تبارک تعالیٰ نے بنیادی دین میں سے رکھا ہے وہ والدین کا حق ہے. اسے اللہ نے کس فرائض میں رکھ کر قرآن کے اندر بیان کیا؟ تو قرآن کی پہلی آیت آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں. سورہ بقرہ، اس کی آیت نمبر 43، آیت نمبر 83 پڑھنے کا شرف حاصل کیا. دوسرے مقام سے سورہ نساء کی آیت نمبر 36 پڑھنے کا شرف حاصل کیا. تیسرے مقام سورہ بنی اسرائیل. ابھی میں اس خطاب سے پہلے یہاں بیٹھ کر میں بات کر رہا تھا، اور جمعے کے دن بھی اور ٹی وی چینل پر بھی، مختلف چینلوں پر بھی میں نے یہ نقطہ اٹھایا کہ آج اسرائیل مرد آباد کے نعرے لگ رہے ہیں. یہ میں نے بنی اسرائیل سورت کا حوالہ دیا تو میرے ذہن میں یہ تصور پیدا ہوا کہ یہ بھی میسج آپ کو دیتا چلوں. یہ جو ہم کہتے ہیں نا اسرائیل مرد آباد، یہ لفظ کہنا کفر ہے. آپ کہیں گے یہ کیسے؟ تو اسرائیل ایک پیغمبر کا نام ہے. وہ پیغمبر کون ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام. تو اس لیے جو ہم کہتے ہیں اسرائیل مرد آباد، گویا ہم ایک پیغمبر کو مرد آباد کہہ رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو کہنا کیا ہے؟ بنی اسرائیل مرد آباد. کیا کہنا ہے؟ یہ لفظ ٹھیک ہے، بنی اسرائیل مرد آباد، اسرائیل مرد آباد. اسرائیل پیغمبر یعقوب علیہ السلام کا اسم گرامی ہے، اور اس کو نام سے کسی کے نام سے پکار کر اسے مرد آباد کہا جائے تو یہ ادب نہیں ہے، بلکہ پیغمبر کی توہین ہے، اور پیغمبر کی توہین کفر ہے. تو اس لیے یہ بھی اصلاح فرمائیے، بنی اسرائیل مرد آباد کا نعرہ لگائیں. کیا؟ تو سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ آیت نمبر 23 تیسرے مقام سے آیت پڑھی. چوتھا مقام سورۃ الانعام آیت نمبر 151 151. چوتھے مقام سے میں نے 4 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی.
آپ اس کا لبے لباب، اس کا پس منظر دیکھیں کہ ان چاروں آیتوں میں اللہ رب العزت نے اپنی شان کے ساتھ، اپنی توحید کے ساتھ، اپنی الوہیت کے ساتھ ماں باپ کی شان کو بیان کیا ہے۔ تو جو اللہ والدین کا مقام اپنی توحید کے ساتھ بیان کر رہا ہے، ان والدین کی عظمت کا کیا کہنا۔ آئیے شاید میں اس طریقے سے خطاب نہ کر سکوں جس طرح میں کرتا رہتا ہوں، لیکن چند آیتیں جو میں نے ریفرنس دیے ہیں ان کا ترجمہ اور تھوڑی سی تفسیر۔ پہلی آیت سورۃ البقرہ آیت نمبر 83، قرآن کہتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے بنی اسرائیل سے بھی 2 عہد لیے تھے۔ کتنے؟ نمبر 1 لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، لیکن اللہ کو ایک ماننا ہے، اللہ کی توحید کا اقرار کرنا ہے۔ اور دوسرا عمل وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ یہاں تخصیص لگائی قرآن نے کہ بنی اسرائیل کو بھی ہم نے یہی کہا تھا کہ تم نے 2 کام کرنے، ایک اللہ کی توحید اور دوسرا والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ اللہ تبارک و تعالی اگلی آیت میں بتاتا ہے، اس کے بعد اللہ نے اس شرط کو ختم کر دیا، بنی اسرائیل کی بات نہیں کی۔ اس آیت میں تو بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ ہم نے ان سے بھی 2 عہد لیے تھے کہ ہماری توحید کا بھی اقرار کرنا ہے، عبادت ہماری کرنی ہے، اور ساتھ والدین کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آنا ہے۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ نے دوسری آیت جو کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 83، آیت نمبر 36 ہے، اللہ دوسرے مقام پر فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ۔ اللہ نے وہ شرطیں ختم کر دی، فرمایا جو بھی اللہ کا بندہ ہے نا، جو اللہ کا بندہ ہے اس سے خطاب کرتے رہا، فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ فرمایا جو بھی دنیا پر میرا بندہ ہے اس کو میں یہ میسج دے رہا ہوں، پیغام دے رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے کہ اس نے ایک تو عبادت ہماری کرنی ہے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور ساتھ اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آنا ہے۔ یہ 2 آیتیں ہو گئی، اب تخصیص ختم ہو گئی کہ ہر بندے کو آرڈر ہو گیا کہ جس کے بھی والدین ہیں اسے 2 کام کرنے، ایک اللہ کی توحید کا اقرار، توحید کو ماننا ہے، اور دوسرا والدین کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آنا ہے۔ تیسری آیت سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23، اللہ تیسرے مقام پر پھر جہاں اپنی توحید بیان کر رہا ہے، ساتھ والدین کی عظمت کو بھی بیان کر رہا ہے۔ رب نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اے بندے تیرے اللہ کا فیصلہ ہے، تو نے عبادت کرنی ہے تو میری توحید کا اقرار کرنا ہے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور ساتھ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ چوتھے مقام پر اللہ رب العزت نے آیت کا پس منظر تبدیل کر دیا کہ جہاں اللہ نے بنیادی بات کرنی تھی، ضروری بات کرنی تھی، وہاں اللہ رب العزت نے لفظ کل سے ان دونوں مضمونوں کو بیان کیا، توحید کو بھی اور عظمت والدین اور اس نے سلوک سے پیش آنے کے حوالے سے۔ رب نے فرمایا سورۃ الانعام کی آیت نمبر 151 151 میں چوتھے مقام پر لفظ والد کے حرف کی نسبت سے چوتھی آیت میں پڑھ رہا ہوں، رب فرماتا ہے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ رَبُّكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔
اللہ چوتھے مقام پر فرماتا ہے محبوب آپ اپنی پیاری زبان سے کہہ دیں، فرمایا اللہ نے تم پر حرام کر دیا ہے اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مانو، یعنی کہ اللہ کو ایک مانو، اللہ کی توحید کا اقرار کرو، لا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا۔ دوسری چیز رب نے ملا کر بیان کی اپنی توحید کے ساتھ کہ میری توحید کے ساتھ والدین کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آنا۔ اب اللہ رب العزت نے 4 آیتوں میں جہاں اپنی توحید کو بیان کیا، ساتھ ملا کر عظمت والدین کو بھی بیان کیا۔ یہ چیزیں ہو گئی 2، کتنی؟ 2 چیزیں، ایک ہے توحید اور ایک ہے عمل۔ عمل کیا ہے؟ والدین کے ساتھ اس نے سلوک، یہ عمل ہے۔ توحید اور عمل، رب نے توحید کے ساتھ عمل کو کیوں بیان کیا، اور توحید کیا ہے اور عمل کیا ہے؟ اب سنیے، سارے عقائد کا نچوڑ عقیدہ توحید میں ہے۔ کس میں ہے؟ اگر بندہ سارے عقیدوں پر، عقیدہ رسالت ہو، عقیدہ قیامت ہو، ثواب قبر ہو، عذاب قبر ہو، سب پر ایمان رکھے اور توحید پر ایمان نہ رکھے تو بندہ کون ہوگا؟ کافر، مشرک، بے ایمان۔ سارے عقیدوں کا نچوڑ اللہ رب العزت نے عقیدہ توحید میں رکھا، اسی طرح سارے اعمال کا دار و مدار اور سارے اعمال کا نچوڑ والدین کی خدمت میں رکھا ہے، والدین کی خدمت میں رکھا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جہاں توحید کی بات کی وہاں ایک حقوق بیان کیا، وہ حقوق اللہ اور رسول کے بعد سب سے بڑا حق والدین کی خدمت کرنا، والدین کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آنا۔ حضرات محترم، یہ قرآن کی میں نے 4 آیتیں پیش کر کے یہ اس ضروری عمل کو اور ضروری عقیدے کو بیان کیا۔ آگے چلیے، اللہ رب العزت نے والدین کے زندہ ہونے کے ساتھ اس کے مرنے کے بعد بھی حقوق رکھے، یعنی کہ والدین جب فوت ہو جائیں تو ان کے فوت ہو جانے کے بعد بھی اللہ نے اولاد پر حق رکھے ہیں۔ کیا رکھے ہیں؟ حق رکھے۔ تو لفظ والدین کے 5 حروف ہیں، کتنے؟ تو 5 حروف کی نسبت سے 5 حق میرے نبی نے ماں باپ کے مرنے کے بعد بیان فرمائے۔ آئیے وہ 5 حق سن لیجئے۔ 4 آیتیں میں نے قرآن کی پیش کی، اب ماں باپ کے مرنے، وصال کے بعد، ان کی ڈیتھ کے بعد، انتقال کے بعد 5 حق جو اولاد پر ہیں ان کے وصال کے بعد وہ میرے اور تیرے نبی نے بیان کیے۔ وہ لفظ والدین کی 5 حقوق کی نسبت سے میرے نبی نے جو 5 بیان فرمائے ہیں وہ سنیے۔ سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 8636 اور مشکاۃ شریف کی حدیث نمبر 4107، 2 مقام پر حدیث موجود ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ماں باپ کے فوت ہو جانے کے بعد اولاد پر پہلا حق فرمایا الصلاۃ علیہا، اولاد کا ماں باپ کا جنازہ پڑھنا۔ کیا کرنا؟ جنازہ پڑھنا۔ اور آج صورتحال کیسی بن چکی ہے کہ اولاد کو جنازہ پڑھنا ہی نہیں آتا، اور یہاں تک کہ پاکستان کا ایک کمشنر جب فوت ہو گیا تو اس کا بیٹا پہلی صف میں جنازہ پڑھ رہا تھا۔ غفلت کا عالم یہ کہ ایک کمشنر کا بیٹا، اس کے پاس کئی ڈگریاں ہوں گی، کتنا پڑھا لکھا ہوگا، دنیاوی تعلیم اس کے پاس بہت زیادہ ہے، لیکن اس بدبخت کی آپ علمی نوعیت دیکھیں تو جس وقت وہ اپنے باپ کمشنر کا جنازہ پڑھ رہا تھا تو پہلی صف میں اپنی جیب میں سے اس نے رومال نکالا۔ رومال نکالا تو لوگوں نے پوچھا یہ کہاں رکھ رہے ہو؟ اس نے کہا میں جہاں سجدہ کروں گا نا تو وہاں رکھوں گا تاکہ میرے ماتھے کے ساتھ مٹی نہ لگے۔ جس اولاد کو، جس کمشنر کے اس بیٹے کو کہ جس کے پاس اتنی ڈگریاں اٹھائی ہوئی ہیں، اس کو اتنا بھی نہیں پتا کہ جنازے میں سجدہ ہوتا ہی نہیں، اس نے جنازے کے اندر کی دعائیں کیا پڑھی۔ تو صورتحال یہ بن چکی ہے کہ آج اولاد جنازہ پڑھنا،
ان کو جنازہ پڑھنا آتا ہی نہیں ہے، دعائیں نہیں آتی، تو پہلا حق کی غصب کیا جا رہا ہے۔ اس لیے ماں باپ کے مرنے کے بعد پہلا حق میرے نبی نے فرمایا اولاد پر وہ یہ ہے کہ ان کا جنازہ پڑھنا۔ کیا پڑھنا؟ اب میں جنازے پر کئی حدیثیں بیان کر سکتا ہوں، جنازہ پڑھنے کا ثواب کتنا ہے، لیکن کئی میرے ذہن میں اس وقت روایتیں، لیکن ٹائم نہیں۔ آگے چلیے، فرمایا دوسرا حق والاستغفار لہما، ماں باپ اگر فوت ہو جائیں، ان کے فوت ہو جانے کے بعد اولاد پر دوسرا حق کہ مرنے کے بعد یہ نہیں کہنا نہ فاتحہ نہ درود، مردود، بس اب دعا نہیں کرنی، ختم ہو گیا۔ فرمایا ماں باپ کے مرنے کے بعد ساری زندگی جب اولاد زندہ ہے اس پر یہ دوسرا حق رکھ دیا گیا ہے کہ کسی بھی صورت میں ان کے لیے ختم کا اہتمام کرنا، تیجے کا اہتمام کرنا، 40ویں کا اہتمام کرنا، ان کے لیے ہر وقت دعائیں کرنا۔ والاستغفار لہما میں رکھ کر میرے نبی نے فرمایا کہ ان کے لیے ہر وقت دعاؤں کا اہتمام کرتے رہنا۔ آج دوسرے حق پر قبلہ راجہ شبیر صاحب مرحوم کے نیک بیٹوں نے یہ اہتمام کیا، آج چہلم کی دعا پر انہوں نے اس دوسرے حق کو ادا کیا ہے، یہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ آگے چلیے، فرمایا تیسرا حق یہ ہے، فرمایا صلۃ الرحمۃ التی لا توصل بها، فرمایا تیسرا حق اولاد پر یہ ہے کہ جس کے ساتھ تمہارے ماں باپ کی صلہ رحمی تھی، پیار تھا، شفقت تھی، ان کے ساتھ اس چیز کو بیٹوں نے بھی برقرار رکھنا، ان کے ساتھ اسی طرح صلہ رحمی کرنا، یہ تیسرا حق ہے۔ اور فرمایا چوتھا حق میں بیان کر رہا ہوں، میرے نبی نے فرمایا میرے امتیوں جب تمہارے والدین فوت ہو جائیں تو چوتھا حق یہ ہے، فرمایا وَإِنْفَاضُ أَحَدِهِمَا، کہ ان کے مرنے کے بعد زندگی میں انہوں نے کسی کے ساتھ وعدہ کیا تھا، کیا کیا تھا؟ عہد کیا تھا، اس کو پورا کرنا، یہ بھی تمہارا چوتھا حق ہے کہ اس پر تم نے ان کے مرنے کے بعد بھی اس عہد کو پورا کرنا ہے۔ فرمایا یہ چوتھا حق۔ اور پانچواں فرمایا وَإِكْرَامُ صِدِّيقِهِمَا، فرمایا ان کے فوت ہو جانے کے بعد پانچواں حق تم پر یہ ہے، اے میری امت کے ماں باپ کے بیٹوں سنو کان کھول کر، میرے نبی نے اولاد پر پانچواں حق قیامت تک ان کی ظاہری زندگی تک یہ بیان کر دیا۔ فرمایا بیٹوں پر پانچواں حق یہ کہ اگر ماں کی سہیلیاں تھی اور باپ کے دوست تھے، ان کی تکریم کرنا، ان کی رسپیکٹ کرنا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا، یہ پانچواں حق ہے۔ ان کی ظاہری زندگی میں ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کی رسپیکٹ کرنا ہے، ان کی انسلٹ بےزتی نہیں کرنی۔ فرمایا یہ پانچواں حق ہے۔ کتنا حق ہے؟ پانچواں۔ اور آگے ایک اور حدیث بیان کر کے میں انشاءاللہ آگے مزید چیزیں بیان کروں گا۔ اگلی مجمع الزوائد کے اندر جلد 1 صفحہ نمبر 67 پر حدیث موجود ہے، میرے نبی نے فرمایا 7 چیزیں، کتنی؟ 4 سے بات چلی 5، اب 5 سے نکل کر 7 چیزیں میرے نبی نے اس حدیث میں بیان کی۔ کتنی؟ 7۔ مجمع الزوائد کے اندر حدیث موجود ہے، میرے نبی نے فرمایا سبحن یجری للعبد اجرہن و فی قبری بعد موتی، فرمایا 7 چیزیں بندہ مومن کو مرنے کے بعد قبر میں فائدہ دیتی رہتی ہے، قبر میں ان کو ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ فرمایا پہلی چیز من علم علما، وہ علم جو اس نے خود پڑھا تھا یا کسی کو عالم بنا گیا تھا، تو جتنے علم پڑھنے والے علم پڑھتے گئے، پھر تقریریں ہوتی رہی، پھر اس کے بعد لوگ عمل کرتے رہے، جنہوں نے اس علم پر عمل کیا سب کا ثواب اکٹھا اللہ پاک اسے قبر میں قیامت تک دیتا رہتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا او کرہ نہر، فرمایا مرنے سے پہلے کوئی نہر بنا کے چلا گیا، نہر میں جتنے پرندے آئے، جتنے انسانوں نے اس نہر سے فائدہ حاصل کیا، میرے نبی نے فرمایا قیامت تک ہر بوٹ سے فائدہ اٹھانے والا، اس نہر کے پانی سے فائدہ اٹھانے والا
کئی کھیتوں میں وہ پانی لگا، اس میں درخت اگے، ان درختوں کے ساتھ پھل لگے، پھل لوگوں نے کھائے، ان درختوں کے اوپر پرندے بیٹھے اور اس کی چھاؤں میں لوگ بیٹھے، سب کا جمع کر کے ثواب اللہ رب العزت اس مرحوم کو عطا کرے گا جس نے اپنی ظاہری زندگی میں نہر بنائی۔ اور اسی پر ایک لمبی روایت ہے، نہر زبیدہ، یہ بڑی مشہور ہے۔ زبیدہ ایک ملکہ تھی، ایک بادشاہ کی بیوی تھی، اس نے اپنی ساری زندگی کی پونجی اس بات پر خرچ کر دی تھی کہ اس نے حضور کی امت کے لیے ایک نہر بنائی تھی۔ جب نہر بنائی تو ٹھیکیدار اور جتنے مزدوروں کو اس نے مزدوری دی تھی کہ یہ کام کرو نہر کا کام کرنے کے بعد وہ سارا جتنا بھی ریکارڈ تھا، یہ اتنا پیسہ لگایا، سارے رکے اور خط وغیرہ وہ ساری چیزیں اٹھا کر کھاتا وغیرہ رکھا اس کے سامنے، اور اس نے وہ سارے کاغذ اٹھا کر ٹھیکیدار کے سامنے پھاڑ دیے، کہا میں تمہارا حساب نہیں لیتی، تم میرے لیے دعا کرو اللہ میرا حساب نہ لے۔ وہ مرنے کے بعد اس کو اللہ پاک کے کسی نیک بندے نے دیکھا، وہ جنت کے ایک بڑے محل میں کیا کر رہی تھی؟ ٹہر رہی تھی، خوش تھی۔ کسی نے کہا ما فعل اللہ بکا، اللہ نے زبیدہ تیرے ساتھ کیا کیا؟ تو نے حضور کی امت کے لیے ایک نہر بنائی تھی مدینے میں، تو اس کا تجھے کوئی فائدہ ہوا؟ تو زبیدہ کہنے لگی تم نہر کی بات کرتے ہو، نہر تو نہر رہی، جب نہر بنانے پر مزدور نے پہلی پیل ماری، جس کو آپ اپنی زبان میں پیل کہتے ہیں، پہلی کھدائی پر پہلا ضرب ماری گئی، اسی وقت اللہ نے میری بخشش فرما دی۔ یہ زبیدہ ہے جس نے نہر امت کے لیے بنائی تھی۔ حضرات محترم، یہ نہر ہے، نہر کو بھی آپ کسی کے لیے صدقہ کر سکتے ہیں، اسی لیے ہم دعا کرتے وقت نہر سے نسبت رکھنے والے پانی کو سامنے رکھ کر دعا کرتے ہیں، ایک نسبت ہے۔ پھر آگے حضور نے فرمایا نہر تو بڑی چیز ہوتی ہے، کوئی بنا ہی نہیں سکتا اس دور میں، اس سے نرمی کر دی میرے نبی نے، فرمایا نہر بنانے والے میرے امتی کوئی بنائے گا جو امیر ہوگا، غریب کیا کرے گا؟ فرمایا نہر نہیں بنا سکتا۔ فرمایا تیسری چیز، فرمایا او کرہ نارا او کرہ بہرا، فرمایا اگر نہر نہ بنا سکا تو تیسرا کام، اگر ظاہری زندگی میں کنواں کھدوا کے چلا گیا، کنواں اس میں بھی تو پانی ہوتا ہے، لوگ اس سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، فرمایا کنواں اگر اس بنا کے چلا گیا، ساری زندگی اس کے کنویں سے پانی پینے والوں کو جو اللہ ثواب عطا فرمائے گا، اگٹھا اللہ پاک اسے قبر میں بھی عطا فرمائے گا۔ اور آگے میرے نبی نے فرمایا اس کے بعد، فرمایا او غرس نخلا، اس کے بعد کوئی کھجور کا درخت، کون سا؟ کھجور کا درخت لگا کے چلا گیا، تو میرے نبی نے فرمایا اللہ پاک اس کھجور کے درخت کا ثواب، یعنی کہ اس درخت کے ساتھ جو کھجور لگے گی لوگ کھائیں گے، یہ فروٹ ہے، کیا ہے؟ یہ ایک پھل ہے، تو پھل کے ساتھ میرے نبی نے کیوں فرمایا کہ پھل کا ثواب بھی، پھل کا درخت جو ہے اس کا ثواب، اور بھی کوئی درخت بتا سکتے تھے جس کے ساتھ پھل نہیں لگتا، حالانکہ حدیث میں آتا ہے اور بھی درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے، لیکن یہاں اس حدیث کے اندر کھجور کا درخت جس کے ساتھ پھل لگتے ہیں اس کا بتانا کیوں مقصود تھا؟ تو بتایا جا رہا ہے یہ جو ہم دعا میں اصالِ ثواب میں فروٹ رکھتے ہیں اس کی اصل کو بھی بیان کرنا مقصود تھا۔ فرمایا پھل والا درخت بتا رہا ہوں تاکہ کل تم جب فروٹ سامنے رکھ کر پھل رکھ کے ختم اور صدقہ و خیرات کرتے ہو مرحومین کے لیے، تاکہ تم پر کوئی اعتراض نہ کر سکے۔ فرمایا او غرس نخلا، کوئی کھجور کا درخت لگا کر چلا گیا، اللہ پاک اسے قبر میں ثواب عطا فرمائے۔ اور آگے فرمایا او غرس مصحفا، یا کوئی قرآن کسی کو پڑھا کے چلا گیا، یا تفسیر یا حدیث سے مراد کوئی بھی پڑھا کے چلا گیا یا رکھ کے چلا گیا، لوگ اس کو پڑھتے رہے، اس تفسیر کو، قرآن کو پڑھتے رہے، تلاوت کرتے رہے، تو اللہ پاک اس کا ثواب قبر میں اس کو ثواب عطا فرمائے۔ اور آگے فرمایا او بنا مسجد، یا کوئی مسجد بنا کے چلا گیا، کیا بنا کے چلا گیا؟ تو مسجد میں جتنے نمازی آئے
قیامت تک جتنے نمازیوں نے نماز پڑھی، قرآن کی تلاوت کی، ذکر کیا، نوافل پڑھے، اللہ پاک سب کا ثواب جتنا انہیں عطا کرے گا اتنا گٹھا اس مسجد بنانے والے کو قبر میں بھی عطا فرماتا رہے گا۔ تو یہ 5 سے گزر کر 7 چیزیں میرے نبی نے بیان فرمائی ہیں۔ اب ہمارا ٹاپک تھا چیلم۔ کیا؟ چیلم۔ اب ٹائم دیکھیں ذرا، اگر ٹائم ہے، کیونکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میں اب میرے سننے خطاب آپ نیٹ پہ سن لیں 6 گھنٹے پر مشتمل خطاب ہے دلائل کے ساتھ، لیکن ابھی طبیعت میری اتنی ٹھیک نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کے سامنے وہ سارے دلائل رکھ سکوں۔ چیلم کے حوالے سے آپ نے اس کی حقیقت کو سننا ہے۔ تو چیلم یہ ایصال ثواب ہے، اور ایصال ثواب قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ قرآن مجید کی جو میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے 4 پڑھی تھی، اب ایک اور آیت کریمہ سن لیں چیلم کے حوالے سے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 51 ہے، آیت نمبر 51۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلًا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ لیا تھا۔ کتنے؟ یہ 40 کا عدد اللہ کو اتنا پسند ہے کہ جب یہ عدد مکمل ہوتا ہے تو اللہ کا فضل اترتا ہے، پھر اللہ کرم نوازی کرتا ہے۔ یہ عدد قرآن اور حدیث میں کئی حدیثوں میں آتا ہے کہ کروڑوں تک آپ گنے، کسی عدد پر اتنا زور نہیں دیا گیا، لیکن یہ جو 40 لفظ چیلم ہے یہ 40واں ہے۔ اس عدد کو میرے رب نے اپنے فضل کے لیے چن لیا۔ کیسے چنا؟ رب نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا اے موسیٰ تو 40 راتوں کا چلہ لگا، پھر ہمارا کرم ہوگا تجھ پر۔ کرم کیا ہوا؟ رب تعالیٰ نے 40 دن کا چلہ لگانے کے بعد رب نے موسیٰ علیہ السلام پر کرم یہ کیا کہ اللہ پاک نے انہیں اپنا کلام تورات عطا کر دیا۔ تو چیلم کے ساتھ ایک اللہ کے کلام کا بھی تعلق ہے۔ یہ جو ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو یہ چیلم کا ایک حصہ ہے، اس کے ساتھ ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو وہ بھی جو چیلم تھا نا موسیٰ علیہ السلام کا، اس کے ساتھ بھی اللہ کے کلام کا تعلق تھا۔ وہ کلام تھی تورات، اور تورات کی تختیاں کتنی تھی؟ 6۔ اتنی رب نے کہا ہم موسیٰ پر خوش ہو گئے، انہوں نے 40واں کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ اور اس عدد پر ہم کچھ بندوں کو عطا کرتے ہیں، جاؤ موسیٰ کو تورات عطا کر۔ اللہ خوش ہوا 40ویں پر، اور اللہ نے 40ویں عدد پر مسرت اور خوشی پر میرے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی کتاب تورات عطا کر دی۔ جناب جبریل امین وہ 6 تختیاں اٹھانے لگے تو وہ 6 تختیاں نہ اٹھا سکے، پھر 6 میں سے 5 اٹھائی وہ بھی نہ اٹھا سکے، 4 اٹھائی نہ اٹھا سکے، یہاں تک کہ 1 تختی اٹھائی نہ اٹھا سکے۔ پریشان ہو گئے، رب کی بارگاہ میں عرض کی تیرا حکم، موسیٰ کی بارگاہ میں یہ 6 تختیاں تورات کی پہنچانی ہے، کیسے پہنچاؤں؟ جواب آیا اے جبریل یہ میرا کلام ہے۔ کیا ہے؟ تو نے اپنی طاقت سمجھی کہ تجھے میں نے 600 پر عطا کیا، اور ایک پر میں اتنی طاقت 7 زمینیں 7 آسمان اٹھا سکتا ہے تو جبریل، لیکن یہ 6 تختیاں 600 پروں کی طاقت سے نہیں اٹھا سکا۔ وجہ یہ ہے یہ میرا کلام ہے، وہ آسمانوں زمینوں کا وزن ہے۔ اب کیا ہوا؟ کہا کیا کروں، کیسے اٹھاؤں؟ تیرے کلیم کے پاس لے کے جاؤں۔ رب نے کہا فصلی علی حبیبی محمد، بس ایک مرتبہ میرے نبی پر درود پڑھ۔ کیا پڑھ؟ درود پڑھ، ایک نہیں ساری اٹھا لے گا۔ حضرت جبریل نے درود پڑھا، ایک نہیں ساری تختیاں اٹھا لی اور جا کر موسیٰ کی بارگاہ میں پیش کر۔ اس لیے یہاں سے مسئلہ اتبا نے نکالا کہ جس کا بلڈ پریشر تیز ہو وہ درود شریف پڑھے، اور جس کا لو ہو وہ قرآن کی تلاوت کرے۔ درود میں جمال ہے اور اللہ کی کلام میں جلال ہے، اسی لیے کلام تورات تھا، اس میں جلال تھا، وہ وزنی تھا، اس لیے جبریل نہ اٹھا سکے۔ جب انہوں نے جلال کو کلام کو اٹھاتے ہوئے جب وہ 600 پروں کی طاقت سے نہ اٹھا سکے، میرے رب نے کہا اس میں جلال ہے، تم جمال کی طرف آؤ، جمال ہے درود مصطفیٰ میں۔ فرمایا میرے نبی پر ایک بار درود پڑھو، فصلی علی حبیبی محمد۔ جبریل نے صرف ایک بار درود پڑھا،
ساری تختیاں اٹھا لی. جبریل کی مشکل اگر حل ہو جاتی ہے درود پڑھنے سے، ہماری کیوں نہیں حل ہوگی؟ حضرات محترم، اللہ پاک اسی درود کی برکت سے ہم سب پر کرم نازل فرمائے. اب میں سمجھتا ہوں، ابھی میں نے ایک آیت پڑھی ہے، میں نے آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ تک سارے تاریخی 40ویں بیان کرنے تھے کہ آدم کا بھی 40واں ہوا تھا. ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ماں کے پیٹ کے اندر بھی 4 40ویں ہو چکے تھے. پھر ہمارے مرنے کے بعد بھی جو مرنے مومن کا 40واں ہوتا ہے، یہ بھی میرے نبی نے بیان فرمایا. حضرت فاروق اعظم کا بھی 40واں قرآن سے ثابت، اور حضرت صدیق اکبر کا 40واں بھی قرآن سے ثابت ہے. اس پر کئی حدیثیں ہیں، لیکن یہ اگر تفصیل سے آپ نے خطاب سننا ہے، نیٹ پر موجود ہے. اللہ رب العزت مرحوم مغفور راجہ شبیر صاحب کی بخشش فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے بیٹوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. اللہ تبارک تعالی ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.